السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم نے پڑھنا ہے پاک 301 کا لیکچر نمبر 14۔ اس میں اونلی MCQs ہوں گے اور یہ مڈ ٹرم کی ہماری پریپریشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سوالات ہوں گے کون سے؟ اینڈ آف ایسٹ انڈیا کمپنیز رول، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سوال ہے کہ اون ڈیش برٹش پارلیمنٹ پاسڈ آ لا فار کمپلیٹ ٹیک اوور آف آل رائٹس آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی اوور انڈیا۔ تو یہاں پہ آتا ہے 2 اگست 1858، یعنی کہ 2 اگست 1858 کو برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تمام حقوق کے مکمل قبضے کے لیے ایک قانون پاس کیا، ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ سوال ہے کہ پوسٹ آف سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا واز کریٹڈ تھرو دی ڈیش، تو ڈیش میں آتا ہے کیبنٹ، یعنی کہ ہندوستان کے لیے سیکریٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ کابینہ کے ذریعے تخلیق کیا گیا۔ 3 سوال ہے دی سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا واز امپاورڈ اباؤٹ گورنمنٹ اینڈ ریونیوز آف ڈیش انڈیا۔ ہندوستان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو ہندوستان کی حکومت اور محصولات کے بارے میں بااختیار بنایا گیا تھا۔ 4 سوال ہے کہ ڈیش کوئین وکٹوریہ ایشوڈ اے پروکلیمیشن فار دی ازمپشن کنٹرول آف انڈیا بائی دی برٹش کراؤن، تو یہاں پہ آتا ہے 1 نومبر 1858، یعنی کہ 1 نومبر 1858 کو ملکہ وکٹوریہ نے برطانوی ولی عہد کے ذریعے ہندوستان کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان جاری کیا۔ 5 سوال ہے کہ لارڈ کیننگ گورنر جنرل آف انڈیا واز گیون دی ٹائٹل آف ڈیش واسرائے، یعنی کہ ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ کینن کو واسرائے کا خطاب دیا گیا۔ ہی کنٹینیوڈ ان آفس بٹ ناٹ ایز دی کمپنیز ریپرزینٹیٹیو بٹ ڈائریکٹ ریپرزینٹیٹیو آف ڈیش برٹش کراؤن، وہ عہدے پر رہے لیکن کمپنی کے نمائندے کے طور پر نہیں بلکہ برطانوی ولی عہد کے براہ راست نمائندے کے طور پر۔ نیکسٹ ہے کہ آرمیز آف دی کمپنی کیم انڈر ڈیش برٹش کنٹرول، کمپنی کی فوجیں برطانوی کنٹرول میں آ گئیں۔ یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے انڈین کونسل ایکٹ 1861۔ This act was the first legislation by the British government in Dash India۔ یہ ایکٹ ہندوستان میں برطانوی حکومت کی طرف سے پہلی قانون سازی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ before that laws were promulgated by the Dash East India Company، اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے قوانین نافذ کیے تھے۔ 10 سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ گورنر جنرل کوڈ اسائن اسپیشل ٹاسکس ٹو اینی ممبرس آف دی ڈیش ایگزیکیوٹیو کونسل، اس ایکٹ کے مطابق گورنر جنرل ایگزیکیوٹیو کونسل کے کسی بھی ممبر کو خصوصی کام تفویض کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ امپورٹنٹ میٹرز ور ٹو بی ڈسکسڈ ود دی ڈیش گورنر جنرل، ٹھیک ہے، گورنر جنرل کے ساتھ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جانا تھا۔ سم امپورٹنٹ سبجیکٹس ور کیپٹ ڈائریکٹلی انڈر دی ڈیش واسرائے فارن ڈپارٹمنٹ، کچھ اہم مضامین براہ راست واسرائے کے ماتحت رکھے گئے تھے جی محکمہ خارجہ، ٹھیک ہے۔ ممبرشپ آف دی کونسل واز رائزڈ 6 سے 12، ٹھیک ہے، 6 to 12۔ ہاف آف دیم ور ٹو بی نان آفیشیل نومینیٹڈ فار ڈیش 2 years، ان میں سے آدھے غیر سرکاری تھے جنہیں 2 سال کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ دی کونسل ہیڈ لمیٹڈ ڈیش لیجسلیٹو پاورس، یعنی کہ کونسل کے پاس قانون سازی کے محدود اختیارات تھے۔ 16 سوال ہے ان مدارس اینڈ بمبئی کونسل اپروول آف دی گورنر جنرل اینڈ ڈیش گورنر واز نیڈڈ، مدارس اور بمبئی کونسلوں میں گورنر جنرل جی اور گورنر کی منظوری درکار تھی۔ دس ایکٹ پرووائڈیڈ انڈین ریپرزینٹیٹیو بائی ڈیش نومینیشن، اس ایکٹ نے نامزدگی کے ذریعے ہندوستانی نمائندگی فراہم کی۔ نیکسٹ ہے کہ انڈین کونسل ایکٹ آف 1892، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آگے ہم سے کیوز ہیں کہ بائی دس ایکٹ سائز آف لیجسلیٹو کونسل انکریزڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہوا، بڑھ گیا، انکریزڈ۔ ان سینٹرل لیجسلیٹو کونسل دی ممبرشپ واز انکریزڈ 10 to 16، 10 سے کتنا ہو گیا، 16 ممبر ہو گئے۔ ایٹ پروونشل لیول ریپرزنٹیشن واز ڈیش انکریزڈ، پروونشل لیول پہ بھی انکریز ہوئی۔ ان مدارس اینڈ بمبئی 8 to 12، بنگال میں کتنا ہو گیا، 12 سے 20۔ لمیٹڈ پاور ور گیون ٹو دی ڈیش لیجسلیٹر، کوشچنس کوڈ بی آسکڈ، مقننہ کو محدود اختیارات دیے گئے، سوالات پوچھے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، نومینل الیکشنز تھرو اسپیشل انٹرسٹ ور ڈیش الاؤڈ، خصوصی مفادات کے ذریعے برائے نام انتخابات کی اجازت دی گئی۔
24 سوال کا ڈیش ہیں دی برٹش گورنمنٹ میڈ دیز اپوائنٹمنٹس گورنمنٹ جنرل یعنی کہ جی گورنر جنرل اور برطانوی حکومت نے یہ تقرریاں کی. آگے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 یعنی کہ منٹو مورلے ریفارمز. دس ایکٹ واز این ادر اسٹیپ ٹوورڈس گیونگ انڈینس مور ریپرزنٹیشن ان دی ڈیش گورنمنٹ. یہ ایکٹ ہندوستانیوں کو حکومت میں زیادہ نمائندگی دینے کی طرف ایک اور قدم تھا. دس ایکٹ پرووائڈیڈ ایکسپینشن آف ڈیش لیجسلیٹو کونسل سینٹرل. اسی ایکٹ نے مرکزی قانون ساز کونسلوں کی توسیع فراہم کی. ایڈیشنل ممبر اپ ٹو 60 بٹ آفیشیل میجورٹی ریمینڈ دیئر. 60 تک کے اضافی ارکان لیکن سرکاری اکثریت وہی رہی. پروونشل یعنی کہ سائز ویریڈ ان ڈیش ڈفرنٹ پروونسز. مختلف صوبوں میں سائز مختلف ہے. بمبئی مدارس بنگال یو پی 50 نان آفیشیل میجورٹی ناٹ آل دی ممبرس وار الیکٹڈ. بمبئی مدارس بنگال یو پی 50 غیر سرکاری اکثریت تمام اراکین منتخب نہیں ہوئے. پاورس آف دی کونسل ور ڈیش انکریزڈ. کونسلوں کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا. ممبرس ور الاؤڈ ٹو پریزنٹ ریزولوشن اینڈ پٹ اپ ڈیش کوشچن. اراکین کو قراردادیں پیش کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت دی گئی. ایگزیکٹو کونسلز ور فارم فار ڈیش بمبئی مدارس اینڈ بنگال. بمبئی مدارس اور بنگال کے لیے ایگزیکٹو کونسلیں تشکیل دی گئیں. گورنر پروونسز الیکشنز ور ٹو بی ہیلڈ بائی یونیورسٹی سینٹ ڈسٹرکٹ بورڈز میونسپل کمیٹیز زمیندار اینڈ ڈیش چیمبر آف کامرس. گورنر صوبے یونیورسٹیاں سینٹ ڈسٹرکٹ بورڈ میونسپل کمیٹی زمینداروں اور چیمبر آف کامرس کے انتخابات ہوئے تھے. سیپریٹ الیکٹوریٹ واز ایکسیپٹیڈ فار ڈیش مائنورٹیز. اقلیتوں کے لیے علیحدہ الیکٹوریٹ کو قبول کیا گیا. نیکسٹ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 مونٹیگو چیلمسفورڈ ریفارم. ان دی بیک گراؤنڈ آف سم سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹس بٹوین 1909 to 1919 لائک ورلڈ وار 1 1914 سے 1918 پولیٹیکل ایکٹیویٹی ڈیورنگ ڈیش. ٹھیک ہے. تحریک خلافت چینج ان مسلم لیگ آبجیکٹیو لکھنؤ پیٹ 1916. دی برٹش گورنمنٹ اناؤنسڈ دیٹ گریجول انڈکشن آف انڈینس ان آل برانچز آف گورنمنٹ وڈ بی ڈن. ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ اس کی اردو بھی لکھی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ گریجول انٹروڈکشن آف رسپانسبل گورنمنٹ وڈ بی ڈیش ڈن. ذمہ دار حکومت کا بتدریج تعارف کرایا جائے گا. کمیشنڈ رینکس آف آرمی وڈ بی گیون ٹو دی ڈیش انڈینس. فوج کے کمیشنڈ رینک ہندوستانیوں کو دیے جائیں گے. مسٹر مونٹیگو سیکریٹری آف اسٹیٹ وزٹ انڈیا فرام ڈیش نومبر 1917 to April 1989 discussed the constitutional matter with Viceroy Lord Chelmsford and the Indian political leaders. ٹھیک ہے. یہ اس کو اردو آپ دیکھ لینا. آؤٹ کم واز دی ڈیش گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919. نتیجہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 تھا. سائلنٹ فیچر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919. دس ایکٹ پرووائڈیڈ بائی کیمرل لیجسلیٹر ایٹ دی سینٹر وچ کنسسٹ آف ڈیش 2 houses. اس ایکٹ نے مرکز میں ایک 2 ایوانی مقننہ فراہم کیا جو 2 ایوانوں پر مشتمل تھا. 1 was the Council of State with the membership of 60 out of which 24 were to be elected and 26 nominated official and non-official members. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے دی کونسل's tenure was fixed at dash 5 year. کونسل کی مدت 5 سال مقرر کی گئی. لیجسلیٹو اسمبلی واز constituted of dash 145 member out of whom 105 were elected and the rest would be nominated. قانون ساز اسمبلی 145 اراکین پر مشتمل تھی جن میں سے 105 منتخب ہوئے اور باقی نامزد کیے جائیں گے. ڈائریکٹ الیکشنز were introduced with the limited franchise on the basis of property tax paying previous experience of legislative councils, university, senate, district councils. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوگا فار کس کے لیے؟ مائنورٹیز کے لیے یعنی اقلیتوں کے لیے. لمیٹڈ لا میکنگ پاور ور اسائن ٹو دی لیجسلیٹر بٹ فار سرٹن کیٹیگریز پریئر پرمیشن واز ڈیش ریکوائرڈ. قانون سازی کے محدود اختیارات مقننہ کو تفویض کیے گئے تھے لیکن بعض زمروں کے لیے پیشگی اجازت درکار تھی. اٹ ہیڈ نو کنٹرول اوور ڈیش ڈیفینس فارن پالیسی بجٹ. اس کا دفاع خارجہ پالیسی بجٹ وغیرہ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا.
Legislator could refuse grants but dash GG could restore them. مقننہ گرانٹ سے انکار کر سکتی ہے لیکن جی جی انہیں بحال کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. گورنر جنرل. کوشچنس ریزولوشنس ایڈجورنمنٹ موشنس ور ڈیش الاؤڈ. سوالات قراردادیں تحریک التوا کی اجازت تھی. گورنر جنرل ریمینڈ اے پاورفل آفس ود آل ایگزیکیوٹیو لیجسلیٹو پاورز ود اے ڈیش نومینیٹڈ ایگزیکیوٹیو کونسل. گورنر جنرل نامزد ایگزیکیوٹیو کونسل کے ساتھ تمام ایگزیکیوٹیو قانون سازی کے اختیارات کے ساتھ ایک طاقتور دفتر رہا. نیکسٹ آگے ٹو لسٹ آف سبجیکٹ واز گیون ان دی ایکٹ. ون واز سینٹرل اینڈ دی ادر واز ڈیش پروونشل. ایک ایکٹ میں مضامین کی دو فہرستیں دی گئیں، ایک مرکزی اور دوسری صوبائی. سینٹر ایٹ ڈیش اوور رائڈنگ پاورس. مرکز کے پاس اختیارات تھے. یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے پروونشل لیجسلیٹو کونسلز. ممبرشپ انکریز 70% ور ڈیش الیکٹڈ. ٹھیک ہے. دے ور ہیونگ ڈیش لمیٹڈ پاور. دے کوڈ ریجیکٹ بجٹ بٹ جی جی کوڈ ڈیش ریسٹور اٹ. وہ بجٹ کو مسترد کر سکتے تھے لیکن جی جی اسے بحال کر سکتے تھے. نیکسٹ کیا کہ ڈیش جی سسٹم ان دی پروونسز. دی ایکٹ انٹروڈیوسڈ ڈیش سسٹم ان دی پروونسز ڈی آر جی. یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دی نیو ارینجمنٹ سبجیکٹس ور ڈیوائڈیڈ انٹو ڈیش ٹو کیٹیگریز. پہلا نام کیا ہے ریزروڈ سبجیکٹ، دوسرا نام کیا ہے ٹرانسفرڈ سبجیکٹ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے کہ ریزرو سبجیکٹ کون کون سے ہوتا ہے جس میں انکلوڈ ہوتا ہے جوڈیشری، کینال، لینڈ ریونیو، فائنانس، پریس پاور اے ٹی سی. نیکسٹ کیا ہے ٹرانسفر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں لوکل گورنمنٹ، ایجوکیشن، پبلک ہیلتھ. ان کیس آف ڈسپیوٹ اف سم تھنگ بلونگ ٹو ریزروڈ اور ٹرانسفرڈ سائڈ دی گورنر واز انٹائٹل ٹو میک دی ڈیش فائنل ڈیسیژن. یعنی کہ تنازع کی صورت میں اگر کوئی چیز محفوظ یا منتقلی کی طرف سے تعلق رکھتی ہے تو گورنر حتمی فیصلہ کرنے کا حقدار تھا. لمیٹڈ رسپانسبل گورنمنٹ ایٹ دی پروونشل لیول واز ڈیش انٹروڈیوسڈ. صوبائی سطح پر محدود ذمہ دار حکومت متعارف کرائی گئی. دی سسٹم آف ڈیاچی واز ڈیش کمپلیکیٹڈ. دی کنٹینیوس بٹوین دی الیکٹڈ اینڈ نومینیٹڈ ممبرس کریٹڈ ڈیش فیئر آف بریک ڈاؤن آف ایڈمنسٹریشن. منتخب اور نامزد اراکین کے درمیان مسلسل لڑائی نے انتظامیہ کے ٹوٹنے کا خدشہ پیدا کر دیا. جی جی ہیڈ کنٹرول آن ڈیش کی ڈپارٹمنٹ. جی جی کا کلیدی محکموں پر کنٹرول تھا. نیکسٹ ہے کہ الیکٹیو ایلیمنٹس بیکیم ڈیش اسٹرانگ ان دی لیجسلیٹر. مقننہ میں انتخابی عناصر مضبوط ہو گئے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اٹ واز دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ کمپریہنسو لیجسلیشن انٹروڈیوسڈ بائی دی ڈیش برٹش گورنمنٹ ان انڈیا. یہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کی طرف سے متعارف کرائی گئی سب سے اہم اور سب سے جامع قانون سازی تھی. نیکسٹ کیا کہ اٹ واز گریجولی فارمولیٹڈ اسٹارٹنگ ود دی ڈیش سائمن کمیشن، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، وائٹ ٹیبل 1933 اینڈ جے ایس سی. ٹھیک ہو گیا. اسے بے تردید سائمن کمیشن، گول میز کانفرنسوں، وائٹ پیپر 1933 اور جے ایس سی سے شروع کیا گیا. جی نیکسٹ ہے کہ 68 والا کہ اٹ واز اے لینتھی ڈاکومنٹ پاسڈ بائی دی پارلیمنٹ ان جولائی 1935 اینڈ گوٹ رویل اسینٹ ان ڈیش اگست 1935. یہ ایک طویل دستاویز تھی جو پارلیمنٹ نے جولائی 1935 میں منظور کی تھی اور اگست 1935 میں اسے شاہی منظوری ملی تھی. نیکسٹ ہے کہ سائلنٹ فیچرز کیا ہیں اس کے. اٹ پرووائڈیڈ اے فیڈرل سسٹم ود اے سینٹر ڈیش پروونسز، 6 چیف کمشنر پروونسز اینڈ دی اسٹیٹس ولنگ ٹو جوائن اٹ، 11 گورنر. اس نے ایک وفاقی نظام فراہم کیا جس میں ایک مرکز، 11 گورنر صوبے، 6 چیف کمیشن صوبے اور ریاستیں اس میں شامل ہونے کو تیار تھیں. 3 لسٹس آف سبجیکٹ وار گیون ود اے ڈیش پاورفل سینٹر. ایک طاقتور مرکز کے ساتھ مضامین کی 3 فہرستیں دی گئیں. فیڈرلسٹ ہیڈ ڈیفنس، پوسٹل سروسز، ایکسٹرنل افیئرس، کوائنیج اینڈ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. پروونشل لسٹ انکلوڈ. پروونشل میں کیا کیا چیز ہوئی تھی انکلوڈ تھی ایجوکیشن، پولیس، لوکل سیلف گورنمنٹ، جسٹس، ایگریکلچر، پبلک سروس، فشز اینڈ فارسٹس. یہ ساری چیزیں. دی کنکرنٹ لسٹ میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ تھی کرمنل لا، سول میرج، ڈائیورس، رجسٹریشن، بینکرپٹسی، فیکٹریز اینڈ سکسیشن. 2 ہاؤسز آف سینٹرل لیجسلیٹر. ٹھیک ہے. فرسٹ کیا ہے
کونسل آف اسٹیٹ comprised of 260 members but of which 156 were from British provinces and dash 104 from Indian states. نیکسٹ ہے کہ میتھڈ آف الیکشن واز ڈیش انڈائریکٹ، الیکشن کا طریقہ بالواسطہ تھا. کمیونل ریپرزنٹیشن واز آلسو ڈیش سیکیورڈ، فرقہ وارانہ نمائندگی بھی حاصل کی گئی. فیڈرل اسمبلی واز لوور ہاؤس کنسٹڈ آف ڈیش 375 ممبر آؤٹ آف وچ 250 ریپرزینٹیڈ برٹش پروونسز اینڈ 125 فرام انڈین اسٹیٹس. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے کہ دے ور الیکٹڈ بائی پروونشل لیجسلیٹرز آن دی ڈیش پرنسپل آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. ان کا انتخاب صوبائی قانون سازوں نے علیحدہ الیکٹوریٹ کے اصول پر کیا تھا. اسٹیٹس ور ٹو ڈیش دیئر ممبرس نومینیٹ، ریاستوں کو اپنے اراکین کو نامزد کرنا تھا. لمیٹڈ پاور ور گیون ٹو لیجسلیٹر ڈیش آف بجٹ واز ابو دیئر ووٹ 80%. مقننہ کو محدود اختیارات دیے گئے، بجٹ کا 80% ان کے ووٹ سے اوپر تھا. 81 سوال ہے they could do law making for 2 lists but GG could turn down or refuse the bill keeping it for consideration of the dash British government. وہ 2 فہرستوں کے لیے قانون سازی کر سکتے تھے لیکن گورنر جنرل اس بل کو برطانوی حکومت کے زیر غور رکھتے ہوئے مسترد کر سکتے تھے یا مسترد کر سکتے تھے. نیکسٹ ہے کہ یہ کنسٹیٹیوشن میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پرووائڈڈ دی گئی تھی. پاورفل ایگزیکیوٹیو چیف ہیونگ پاور آف ایکٹ آن ایڈوائس، انڈیپینڈنٹ ججمنٹ، ڈسکریشن، ایمرجنسی پاورس، آرڈیننس پاور ٹو رول پروونسز ڈائریکٹلی، پروونشل گورنمنٹ. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. گورنمنٹس انجوائے دی پاورس لائک دی ڈیش گورنر جنرل ان سینٹر، ڈیاچی ایبولش ان پروونسز، ریسپانسبل گورنمنٹ واز فارمڈ. ٹھیک ہے. گورنر مرکز میں جی جیسے اختیارات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. صوبوں میں ڈی آر پی کا خاتمہ، ذمہ دار حکومت قائم ہوئی. پروونشل لیجسلیٹرز ناٹ ڈیش یونی کیمرل، صوبائی مقننہ یک ایوانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. ایکٹ پرووائڈیڈ فار بائی کیمرل لیجسلیٹرز ان 6 پروونسز اینڈ یونی کیمرل ان ڈیش 5 پروونسز. ٹھیک ہے. بائی کیمرل 6 پروونسز میں اور یونی کیمرل 5 پروونسز میں ہوتی ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ ڈیش اینڈ ہائی کورٹس ور فارمڈ انڈر دی ایکٹ فیڈرل کورٹ. ایکٹ کے تحت وفاقی عدالت اور ہائی کورٹ قائم کی گئیں. ڈیش واز سیپریٹ فرام انڈیا برما ہندوستان سے الگ ہو گیا. سندھ واز سیپریٹ فرام ڈیش بمبئی. ٹھیک ہے. سندھ جو ہے وہ بمبئی سے الگ ہو گیا. نیکسٹ کیا کہ اس کے آگے جو ہے کومنٹ تھے. یہ سارے کومنٹ بھی میں نے یہاں سے وہاں سے اٹھا کے یہاں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سارے کومنٹ یہ بھی جو ہے آپ سارے دیکھ سکتے ہیں. فیڈرل پارٹ آف دی ایکٹ واز ناٹ انٹروڈیوسڈ. ٹھیک ہے. پروونشل پارٹ انٹروڈیوسڈ ان 1937. پروونشل autonomy was provided. Elected governments were formed in provinces. A strong center was maintained. This act expanded electorate. Indian government under this act had no control over defense. Indian legislator could not amend it. اور فیڈرل لیجسلیٹر الیکٹڈ انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ ہمارا لیکچر تھا. اچھا لگا تو لازمی کمنٹ میں بتائیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگے تو لازمی لائک بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.